حضور کی سچائی اور ہماری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے متعلق جو منصوبہ بنایا ہے اور اس حوالے سے جو مطالبات انسانوں سے مطلوب ہیں ان کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ سورۃ اللیل آیت 12۔ اس ہدایت کی ایک سطح وہ ہے جس کے لیے فطری ہدایت کا لفظ موضوع ہے، کیونکہ یہ ہدایت ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے۔ اس فطری ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان خالق اور مخلوق کے بنیادی حقوق جان لے اور ان کے معاملے میں درست رویہ اختیار کر لے۔ قرآن نے اس فطری ہدایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ توحید کا تصور روز ازل ہی سے انسانی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ سورہ اعراف آیت 172۔ اسی طرح ہر نفس انسانی میں یہ بات ودیت کر دی گئی ہے کہ کن چیزوں کو خیر سمجھ کر اسے اختیار کرنا ہے اور کون سے امور کو شر ہونے کی بنا پر ترک کرنا ہے۔ سورہ شمس آیت 8۔ اسی ہدایت کا نتیجہ ہے کہ ہر زمانے کے انسان تمام تر انحرافات کے باوجود ایک برتر ہستی کا اعتراف کرتے اور کسی نہ کسی اخلاقیات کی پیروی ضرور کرتے ہیں، لیکن فطرت کی یہ پکار چونکہ خاموش ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک زیادہ محکم اور واضح اہتمام بھی کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو منصب نبوت پر فائز کر کے ان پر وحی نازل فرماتے ہیں اور یہ انبیاء اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ اس ہدایت میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کے مطالبات صراحت کے ساتھ بیان کر دیے جاتے ہیں بلکہ یہ بھی واضح کر دیا جاتا ہے کہ ایک روز سب لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ لوگوں نے کیسے اعمال کیے۔ جو اچھے اعمال والے ہوں گے ان کو جنت کی عزت اور فردوس کی بادشاہت سے نوازا جائے گا، اور برے اعمال والوں کا ٹھکانہ جہنم کی ذلت اور عذاب کی شکل میں ہوگا۔ اس سلسلے کا آخری اہتمام رسالت کا سلسلہ ہے۔ ہر رسول ایک نبی بھی ہوتا ہے جس میں وہ ٹھیک وہی پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ البتہ رسول نبی سے ایک قدم آگے بڑھ کر خدا کی دعوت کی سچائی اس طرح لوگوں پر واضح کر دیتا ہے کہ اس کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ وہ اس طرح کہ رسول کی دعوت کو نہ ماننے کے نتائج اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی جن اقوام نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی وہ دنیا ہی میں تباہ کر دی گئی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان اقوام کا تذکرہ ہے۔ ان میں قوم نوح، عاد، سمود، قوم شعیب، قوم لوط اور آل فرعون وغیرہ کا نام بہت نمایاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آخری درجے میں اپنی ہدایت کے سچا ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ آپ نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی تھے، اور اس حیثیت میں آپ کی قوم کے ساتھ وہی ہوا جو دیگر رسولوں کی اقوام کے ساتھ ہوا تھا، مگر آپ چونکہ خاتم الانبیاء و مرسلین بھی تھے، اس لیے آپ کے ذریعے سے رونما ہونے والے اس واقعے کو آپ کی اپنی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن اور تاریخ کے صفحات دونوں میں قیامت تک کے لیے رقم کر دیا گیا۔ آپ انسانی تاریخ کی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی اور رسول کے طور پر پیش کیا اور تاریخی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے دنیا کے سامنے توحید و آخرت کی دعوت پیش کی اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل جزیرہ نما عرب میں عملاً توحید کو غالب اور ایک قیامت ظہرا قائم کر کے یہ بتا دیا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آپ کے ذریعے سے توحید اس طرح غالب ہوئی کہ عرب میں توحید کے سوا کوئی دین باقی نہ رہا، اور قیامت کا ایک نمونہ اس طرح قائم ہوا کہ آپ کے ماننے والے حکمران بن گئے اور منکرین کے پاس موت اور ذلت کے سوا کوئی راستہ نہ بچا۔ یہ بات مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ یہ تاریخی واقعہ آپ کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ختم نبوت کے بعد اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کی سچائی کے ثبوت کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی اجتماعی طور پر ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ لولاک۔ مجھ سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی پر تو بہت کچھ لکھتا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں مضامین کیوں نہیں لکھتا؟
حتیٰ کہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی نہیں۔ میں اس کے جواب میں 2 باتیں کہتا ہوں۔ ایک یہ کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اعلیٰ ترین سطح پر مدحت رسول کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے کام ہی کا اثر ہے کہ اس معاشرے میں عشق رسول کی گرمی کمزور ترین ایمان کے مسلمان کے لہو میں بھی خون بن کر دوڑتی ہے۔ بڑے سے بڑا سیکولر اور غیر مذہبی اور عقلی آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں بے پناہ جذباتی ہوتا ہے۔ ایسے میں کچھ لکھ کر میں کسی کمی کو پورا نہیں کروں گا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ خود جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر کرتے رہے، جو دین کا بنیادی مطالبہ بھی ہے، اس کے حوالے سے ایک عمومی غفلت پائی جاتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر، اس کا شوق، اس کی تسبیح، اس کی تعریف، اس کی حمد اور اس کے کبر کا بیان۔ اس معاملے میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہر تقریر کے آغاز پر بلا سوچے سمجھے نحمدہ کہتے ہیں اور اختتام پر الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے شعراء، ادیب، مقرر، خطیب، عالم و واعظ سب کا معاملہ کم و بیش یہی ہے۔ لیکن کبھی خدا کے نام سے ہماری زبان میں مٹھاس نہیں گھلتی، کبھی اس کی یاد میں دل نہیں تڑپتا، کبھی اس کی محبت میں آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے، کبھی اس کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا پیدا نہیں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رواں رواں زندگی کے ایک ایک لمحے میں، ہر ایک لمحے میں اس کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس بات کو سب سے بڑھ کر اگر کسی نے جانا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ کی پوری زندگی خدا کے شوق اور اس کی یاد کے سوا کچھ نہیں تھی۔ آپ کی حیات الذین آمنوا اشد حبا للہ کا عملی نمونہ تھی، یعنی اہل ایمان تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ نہ صرف یہ آپ کی عملی زندگی تھی بلکہ یہی آپ کی دعوت بھی تھی۔ میں نے اگر یہ راستہ اختیار کیا ہے تو صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں اختیار کیا ہے۔ میں جب اس مضمون کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں عین دوپہر کے وقت سڑک پر موجود تھا۔ سورج سر پر تھا اور اس کی تیز روشنی نے ہر شے کو منور کر رکھا تھا، مگر روشنی کے سیلاب کے باوجود جاتی سردی اور آتی بہار کے سورج میں کوئی تپش نہ تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری شخصیت کی اس سے اچھی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں مل سکتی۔ آپ کی ذات موسم بہار کا وہ سورج ہے جس میں بہت چمک ہے مگر دھوپ نہیں۔ آپ ہدایت کی وہ روشنی ہیں جس کے بعد کوئی اندھیرا باقی نہیں رہ سکتا، مگر آپ کی سیرت میں تپش کا کوئی ایسا عنصر نہیں جو ہم گناہگاروں کے وجود کو جھلسا دے۔ مگر کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ آپ کی ذات اور سیرت سے وہ سبق حاصل نہیں کرتے جس کا پیغام لے کر آپ آئے تھے، بلکہ خود کو اپنی خواہشات کے اندھیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا۔ ابھی جماعت میں کچھ دیر باقی تھی۔ کچھ لوگ مسجد کی عمارت کے اندر نوافل پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ مسجد کے صحن میں۔ میں نے گھڑی دیکھی اور پھر ایک نظر موسم بہار کے ٹھنڈے سورج کو دیکھ کر کہا، لولاک یا رسول اللہ ما دریت الکتاب ولا الایمان۔ پھر میں سائے میں کھڑے ہونے کی بجائے صحن میں پھیلی ہوئی سورج کی ٹھنڈی روشنی میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے لگا۔ سیرت مصطفیٰ بمثل بخدا۔ حلم اور صبر کسی انسان کی شخصیت کو جاننے کا سب سے زیادہ اہم پیمانہ ہوتا ہے۔ پھر حلم کو جانچنے کے بھی کئی مقامات ہو سکتے ہیں، جن میں سے 2 ایسے ہیں جو کسی انسان کے حلم کا آخری پیمانہ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی شخص نے اپنی اولاد کے حوالے سے پیش آنے والے صدمات پر کس رویے کا مظاہرہ کیا، اور دوسرا یہ کہ اپنے دشمنوں کے ظلم و زیادتی کے باوجود ان پر قابو پانے کے بعد انسان کا رویہ کیسا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان دونوں مقامات پر حلم، صبر، برداشت اور عفو درگزر کے آخری مقام پر نظر آتی ہے۔ پہلے اولاد کے معاملے کو لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے متعدد اولادوں سے نوازا تھا۔
حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں، جبکہ 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جن کا لقب طاہر اور طیب تھا۔ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم بی بی ماریہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ کو چھوڑ کر آپ کی تمام اولادیں آپ کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ تینوں بیٹے بچپن کی عمر ہی میں انتقال کر گئے، جبکہ تینوں بیٹیاں عین جوانی میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کا انتقال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے صرف 6 ماہ بعد ہو گیا۔ یہ باتیں کتابوں میں پڑھنا بہت آسان ہیں، لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم میں سے کسی شخص کے ساتھ اگر یہ سانحہ پیش آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنی اولاد کا معمولی سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، مگر سرکار دو عالم کی ذات پر یہ آزمائش ٹوٹی کہ تینوں بیٹے بچپن کی اس عمر میں جب انسان بچوں کی ایک ایک ادا پر نثار ہو رہا ہوتا ہے انتقال کر گئے، اور بیٹیاں جوانی کی اس عمر میں جب موت کا تصور کرنا بھی بوجھل معلوم ہوتا ہے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صدمات کو کمال حوصلے کے ساتھ برداشت کیا۔ آپ کے آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال جنگ تبوک کے بعد بالکل آخری دور میں ہوا، جب آپ کے وہ الفاظ تاریخ میں نقل ہو گئے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمائے تھے: ہماری آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل افسردہ ہیں، مگر ہم زبان سے صرف وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ دنیا میں کوئی اور شخص ہے جو صبر و برداشت کی یہ نظیر پیش کر سکے؟ دشمنوں کے معاملے میں بھی آپ کا حلم درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ آپ کو اللہ کے راستے میں ہر وہ تکلیف دی گئی جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں اور ہم قبیلہ لوگوں کی بدترین مخالفت جھیلی۔ صبح و شام طرح طرح کے توہین آمیز کلمات، خطابات اور طنزیہ جملے سنے۔ ہر طرح کا الزام، بہتان، حجو گوئی، استہزاء اور سوشل بائیکاٹ سہا۔ عین حرم پاک میں، مکہ کے بازاروں میں اور طائف کے پہاڑوں پر آپ اور آپ کے ساتھی ہر طرح کی مخالفت، ذلت اور تشدد کا شکار رہے۔ ہجرت کے بعد کبھی جنگ و جدل کی سختیاں جھیلیں تو کبھی محبوب ترین رشتہ داروں اور عزیزوں کی کفار کے ہاتھوں انتہائی دردناک موت کا سانحہ جھیلا۔ کبھی یہود و منافقین کے ہاتھوں اپنے اہل خانہ پر بدترین بہتانوں کو برداشت کیا تو کبھی اپنی ذات کے حوالے سے غلیظ سکینڈلز کو سہا، مگر کبھی بد دعا دی نہ انتقام لیا۔ پھر ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہر دشمن پر قابو دے دیا۔ آپ چاہتے تو ہر دشمن کو ہلاک کر دیتے اور کچھ نہ ہوتا، مگر رحمت للعالمین نے ہر دشمن کو معاف کر دیا، ہر ظالم کو بخش دیا، ہر قاتل کو چھوڑ دیا۔ جس نے معافی مانگی، جس نے سر جھکایا، صرف وہی نہیں بخشا گیا بلکہ بھاگنے والے بھی اس بارگاہ سے پروانہ عافیت پا گئے۔ اس حلم کے آگے ہر سر خم گیا، ہر گردن جھک گئی، ہر دشمن دوست اور ہر مخالف گرویدہ ہو گیا۔ صبر مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ بخدا بے مثل ہے، مگر یہی صبر وہ وصف ہے جس کا کوئی ادنا پرتو بھی مصطفیٰ کے عاشقوں میں ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ نبی رحمت کی شادیاں، کچھ سوالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنانے والے مستشرقین نے ہمیشہ 2 چیزوں کو نمایاں کیا ہے، ایک آپ کی شادیاں اور دوسری آپ کی جنگی مہمات۔ یہ مستشرقین زیادہ تر مسیحی رہے ہیں جن کے مذہب میں رہبانیت کی بھرپور آمیزش ہو گئی ہے۔ رہبانیت کے تصورات کے تحت شادی نہ کرنا ایک بہترین عمل اور جنگ و جدل سے بچنا عین عبادت ہے۔ اس پس منظر میں ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہی چیزیں سب سے زیادہ قابل اعتراض لگتی ہیں۔ آج کل بھی وقفے سے مغرب میں توہین رسالت کے جو واقعات کارٹونز اور فلموں کی شکل میں سامنے آتے ہیں، ان میں انہی 2 چیزوں کو نمایاں کیا جاتا ہے۔
پیش نظر مضمون میں ہم حضور کی شادیوں کے حوالے سے بعض حقائق پر توجہ دلا رہے ہیں تاکہ اپنے پرائے شادیوں کی تعداد کے بجائے ان حالات کو دیکھ کر حضور کی سیرت کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں۔ جہاد پر تبصرہ کبھی بعد میں کیا جائے گا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد شادیاں کیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 25 برس عفیف زندگی گزارنے کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا اور پھر اگلے 25 برس تک آپ نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی۔ عرب کے کلچر میں کسی مرد کی دوسری تیسری شادی ایک معمولی بات تھی، مگر آپ نے نہ صرف ایسا نہ کیا بلکہ جب اعلان نبوت کے بعد قریش کے سرداروں نے آپ کو پیشکش کی کہ عرب کی حسین ترین عورتوں کو آپ سے بیاہ دیا جائے تو آپ نے ایسی کسی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ جو نقشہ مستشرقین کھینچتے ہیں اس نقشے کا انسان جوانی میں شادی سے قبل کیسے بے داغ رہ سکتا ہے؟ شادی کے بعد وہ 25 برس تک کیسے صرف ایک خاتون سے نکاح پر قناعت کر سکتا ہے؟ جس شخص کی جوانی کی سیرت یہ ہو وہ بڑھاپے میں اچانک شادیوں کا شوق کس طرح خوشی خوشی پال سکتا ہے؟ مزید یہ کہ آپ کی شادیوں کی نوعیت یہ نہیں کہ آپ نے ایک دم عورتوں سے اپنا حرم بھر لیا ہو، بلکہ ایک نبی، رسول، لیڈر اور ایک رول ماڈل کے طور پر جب جب ضرورت لاحق ہوئی آپ نے شادیاں کیں۔ پھر جن خواتین سے شادی کی ان میں سیدہ عائشہ کو چھوڑ کر سب بیوہ اور مطلقہ اور بال بچے دار خواتین تھیں۔ اس پر بھی آپ پر یہ پابندی تھی کہ آپ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے کر خود سے الگ نہیں کر سکتے تھے، نہ ایک مخصوص دائرے سے باہر شادی کر سکتے تھے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد بیوی کی حیثیت سے جو خاتون آپ کی زندگی میں آئیں وہ ایک نوجوان کنواری خاتون یعنی سیدہ عائشہ تھیں۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ سیدہ ہی آپ کے لیے سب سے محبوب ہستی تھیں، مگر اس کے باوجود آپ نے جب متعدد شادیاں کیں تو عدل کی غرض سے خود پر یہ پابندی عائد کر دی کہ آپ کا وقت تمام بیویوں میں یکساں تقسیم ہوگا۔ گویا محبوب بیوی کے ساتھ جو وقت آپ گزار سکتے تھے اس کا ایک بڑا حصہ اب دوسری خواتین میں تقسیم ہو گیا۔ جس سیرت کا نقشہ یہ مستشرقین کھینچتے ہیں، کیا اس نقشے کا انسان اسی طرح بیوہ اور مطلقہ خواتین سے شادیاں کر کر خود پر طرح طرح کی پابندیاں لگاتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جوانی کے تلاطم سے بے داغ گزرنے والا انسان بڑھاپے کی پرسکون لہروں میں اپنی کشتی بے قابو ہونے دے؟ شادیاں جب خواہش نفس کے لیے کی جاتی ہیں تو خوبصورت ترین عورتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ عرب کے سردار نے جن کے جنبش ابرو پر سب کچھ ممکن تھا، کیا ایسی ہی خواتین سے شادیاں کی تھیں؟ اگر ان سب سوالوں کے جواب نفی میں ہیں اور بلا شبہ نفی میں ہیں، پھر درود و سلام بھیجیے اس ذات پر جس نے اپنے آئلی سکون کو اللہ کے حکم اور معاشرے کی ضروریات پر قربان کر دیا۔